نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے ویر لوگ میں آپ سب کی خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں؟ مدینہ منورہ میں الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے، اور مدینہ منورہ سے آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک حاجتیں پوری کرے، آپ سب کے غم درد پریشانیاں سب دور کرے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صالح کرے، اللہ کرے وہ صالح ہوں اور نیک صالح ہوں، عبادت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، نام روشن کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب سے شفا عطا فرمائے، کامل شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی سب کی پریشانیاں دور کرے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اپنے غیب سے رزق کشاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج عمرے کے ساتھ نصیب کرے۔ اور آج کے بھی لوگ میں شروع کرتا ہوں ترجمہ قرآن پاک کا 126ویں آیت سے لے کر 134ویں آیت تک انشاءاللہ سورہ بقرہ کی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا، اور ہمارے اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرمان بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہیں میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا فرمان بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرمان بردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے ہمارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کیا کہ اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور ان کے عملوں کے بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سے وہی سوال ہوگا جو ہمارے اعمالوں کے حساب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اور ہمارے اچھے اخلاق ہی ہمارے کام آئیں گے، اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت جتنا زیادہ سیکھیں گے، جتنا زیادہ روز کی روٹین میں جیسے 5 وقت نماز فرض ہے ہمارے لیے، اسی طرح ذکر کو بھی ہم اپنے لازم کر لیں، اور درود شریف کو بھی لازم کر لیں۔ تو درود شریف کا یہ ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو حضور کی قربت چاہتے ہیں، اللہ سے
اللہ کے سے زیادہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے اچھے نیک عمل پہنچانا چاہتے ہیں تو درود شریف لازمی پڑھیے. اس لیے کہتے ہیں کہ دو درودوں کے بیچ میں جو دعا ہے وہ ایک لاک ہو جاتی ہے، وہ بالکل ڈائریکٹ جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس کھولتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے. اور آپ سب اپنا بھی خیال کیجیے گا اور میرے یوٹیوب کا بھی خیال کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.